نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے آ کر بشارت دی کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا اور وہ بہت نیک بخت انسان ہوگا، دنیا میں اللہ کی دین کے غلبے کا کردار ادا کرے گا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ بیٹا کہاں سے کیوں لے آئی؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا میں نے تو روزے کی منت مان رکھی ہے، میں تو آج بھول کر بھی بات نہیں کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں ماں کی گود میں جو کلام کیا بہت اونچے درجے کا کلام کیا۔ ایک نبی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی جوانی اور آخری عمر میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک یہ معجزہ تھا کہ یہ روح اللہ جو اللہ کی براہ راست حکم سے دنیا میں تشریف لائے بغیر باپ کے، یہ اس وقت ماں کی گود میں بھی اللہ کی وحدانیت، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن نے یہاں اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے ذکر کیا، اس سے پہلے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ابتدائی سے بطور معجزہ کے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ مکمل الکتاب کہتے ہیں قانون اور ضابطہ حیات کو، زندگی جس کے تحت گزارنی ہوتی ہے، جس قانون کے تحت دین اسلام ان مسلمان جماعت کو بلکہ انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ حیات بھی دیتا ہے۔ صرف ان کو پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ پیدا کرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول طریقے بھی تعلیم فرمائے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے۔ اس کو الکتاب کہا جاتا ہے، جو مجموعہ ہوتا ہے قوانین کا، ان ضابطوں اور اصولوں کا جن کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ذالک الکتاب، یہ اللہ کی الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے الکتاب ہونے میں یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے میں اور اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا جو مکمل ضابطہ حیات تھا یعنی تورات جو پہلے سے موجود تھی، تو اس کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور الکتاب سے مراد لکھنا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھنا سکھایا، والحکمت، اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت اور دانائی بھی عطا فرمائی۔ کتاب قانون کا نام ہے، ایک ضابطے اصول کا نام ہے، لیکن قانون کو نافذ کرنا، اس کی عملی حکمت عملی اختیار کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کے دو معنی ہیں، ایک حکمت نظری ہوتی ہے اور ایک حکمت عملی ہوتی ہے۔ حکمت نظری در حقیقت وہ فلسفہ ہوتا ہے، وہ روح ہوتی ہے جو کسی قانون کی ہوتی ہے۔ کئی موقعوں پر قانون کا نفاذ درست نہیں ہوتا کیونکہ وہاں اس کی روح موجود نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ جو صرف قانون کی بات کرتے ہیں لیکن قانون کی روح کو نہیں سمجھتے تو وہ قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
جیسے کہ آج کل آپ کی عدالتوں میں قانون کے تو کیڑے نکالے جاتے ہیں، ایک ایک شق پر بحث کی جاتی ہے، لیکن جو اصل قانون کی روح ہوتی ہے، عدل فراہم کرنا، انصاف فراہم کرنا، وہ ندارد ہوتا ہے۔ تو محض قانون ہو لیکن قانون کی جو روح ہے، جو حکمت ہے، جو اصل اس کا مقصد و ہدف ہے، وہ نہ ہو۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ دنیا کے اندر جہاں کتاب یعنی قانون سکھاتے تھے، وہاں اس قانون کی روح بھی، حکمت بھی وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ آیت 3 مرتبہ گزری ہے، جس میں فرمایا کہ آپ کے مقاصد نبوت میں سے یہ ہے کہ آپ انسانیت کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی گزرا کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے۔ حکمت کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارا مذہبی اور دینی طبقہ وہ قدر قانون تو سمجھتا ہوتا ہے لیکن حکمت سے بالکل خالی ہوتا ہے، عاری ہوتا ہے۔ وہ ہر جگہ پر قانون کا شور زور تو مچاتا ہے، لیکن اس قانون کی جو حکمت و دانائی ہوتی ہے، فہم و بصیرت ہوتی ہے کہ قانون کس طریقے سے اس پر عمل کروانا ہے، اس کے صحیح نتائج و مقاصد کیسے حاصل کرنے ہیں، اس سے خالی اور عاری ہے۔ حکمت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیان کرتا ہوں۔ ایک قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم فجر کی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے، باقی نمازیں پڑھیں گے لیکن فجر اور عشاء ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم لوگ محنت کش ہیں، سارا دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب وہ مسلمان ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ خود ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو ہم نے فجر اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کی شرط لگائی تھی وہ ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ہم فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ جس مالک نے ظہر عصر مغرب فرض کی ہے اسی کی تو عشاء اور فجر بھی فرض کرتا ہے۔ ہم اس کا ایک حکم مانیں اور دوسرا نہ مانیں، یہ تو اس کو نہ ماننا ہے کہ ایک بات جو ہمارے لیے آسان ہو یا ہمارے دل میں لگے وہ تو ہم مان لیں، اور جس سے ہمیں تکلیف ہو، قربانی دینی پڑے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ تو مالک کی فرما برداری نہیں ہے، اس لیے اب ہم عشاء اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اب یہ حکمت تھی، قانون آپ بھی جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی جانتے تھے، ان کو بھی علم تھا کہ عشاء اور فجر کی نمازیں بھی فرض ہیں، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اب اگر ان کو قانون اس وقت زبردستی ان پر لاگو کیا گیا تو یہ تو سرے سے اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس لیے کم از کم اس کو قبول تو کر لیں۔ رفتہ رفتہ یہ قانون کا ایک حصہ چھوڑ رہے ہیں، اس پر بھی ان کا عمل درآمد ہو جائے گا، اس پر عمل کریں گے۔ تو اصل ہوتا ہے قانون پر عمل کرانے کی حکمت، اور وہ آج بہت ناپید ہے، ندارد ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حکمت و دانائی کا بھی سیکھنا، قانون کی اس گہرائی اور روح کو جاننا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو الکتاب بھی عطا کی، اس کا علم بھی دیا اور حکمت کا علم بھی دیا۔ اور الکتاب سے مراد لکھنا بھی ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا، تو پھر تورات اور انجیل کا آگے الگ سے مستقلاً ذکر آ رہا ہے کہ ان کو تورات کا علم بھی عطا کیا اور انجیل کا علم بھی عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی مکمل حفظ اور یاد تھی۔ تورات تو پہلی ہی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ ابن عمران پر نازل ہوئی تھی، اور وہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھی، اور اس کے لکھنے کا بھی ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ اس کے نسخے لکھے جاتے تھے۔ جو کلمے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تربیت کے لیے کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کون تربیت کرے گا، تو کلمے ڈالی گئیں، قرآن اندازی کی گئی، تو وہ کلمے وہی تھی جو تورات کے نسخے لکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات مکمل حفظ تھی۔ اسی طرح انجیل بھی ان کو یاد کرائی گئی، انجیل تو خود ان پر نازل ہوئی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہاں واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کافۃ للناس نہیں تھی، ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی، بلکہ مخصوص ایک قوم کے لیے تھی جس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کی تربیت و اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ انجیل میں بھی یہ چیزیں اس طرح کی موجود ہیں۔ تو قرآن نے کہا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان چیزوں کا علم عطا کیا، رسالت کا منصب عطا فرمایا، تو اب وہ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں۔ بچپن میں بھی انہوں نے یہ بات کی اور پھر جوانی میں بھی تو یہ بات کرتے رہے۔ بات انہوں نے کیا کی؟ لوگوں کے سامنے کیا پیغام رکھا اور کہا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، دیکھو بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ اور نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اپنا پیغمبر اور رسول بنایا ہے، اور میں تمہارے پاس نشانی بھی اس کی لے کر آیا ہوں کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی صداقت کی کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یا ان کے پیچھے، ان کی بات کے پیچھے کوئی ان کے اپنے مقاصد نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم ان کو من جانب اللہ دیا گیا، وہ مامور من اللہ ہے، اور اللہ جو قادر مطلق ہے اس کی طرف سے کچھ ایسے معجزات، ایسی نشانیاں وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تمہارے سامنے تمہارے پروردگار کی طرف سے، من ربکم، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف سے، جو تمہارا پروردگار ہے اس کی طرف سے تمہارے سامنے نشانی پیش کرتا ہوں۔ کیا؟ کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح کی ایک تصویر بناتا ہوں، جیسے پرندہ ہوتا ہے مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا تو فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگ پڑے گا۔ یہ معجزہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے کہ دیکھو کہ ایک پرندے کے اندر روح ڈال دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ ویسے تو خلق کا یہاں لفظ ذکر کیا، خلق اصل میں اللہ ہی کا کام ہے، الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اور امر، یعنی اس کے اوپر مخلوق پیدا کرنے کے بعد اس میں روح ڈالنا، امر جاری کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن بطور معجزہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ پرندے کو میں پیدا کرتا ہوں، بلکہ کہا پرندے کی سی شکل بناتا ہوں، جیسے پرندے مٹی سے شکل اس کی بناتا ہوں، پھر اس میں جو روح ہے وہ باذن اللہ ڈلے گی۔ میں تو ایک شکل اور تصویر بناؤں گا، تصویر تو عام انسان بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر روح ڈالنا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، غیر خدا کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی میں روح ڈالے۔ تو اس میں جو روح ڈلے گی وہ باذن اللہ ہوگی، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ پڑے گا اور اس میں روح پیدا ہو جائے گی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اسی طرح اکمہا کو میں تندرست کر دوں گا۔ اکمہا کہتے ہیں مادرزاد نابینے کو، جو ماں کے پیٹ سے ہی نابینا ہوا ہو، اس کا علاج دنیا میں آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ یا بعض نے کہا کہ اکمہا سے مراد وہ ہے جسے دن کو نظر نہ آتا ہو، بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو رات کو نظر نہیں آتا، بعض وہ ہوتے ہیں جن کو دن کو نظر نہیں آتا، جیسے چمگادڑ، اس کو بھی دن کو نظر نہیں آتا، رات کو نظر آتا ہے۔ تو بہر صورت اکمہا کو میں تندرست کر دوں گا، اور ابرس اس کو کہتے ہیں جس پر برس کی بیماری لاحق ہو، برس سفید داغ اور دھبے جس کو کہتے ہیں برس کی بیماری کہتے ہیں اس کو، تو میں اس کو تندرست کر دوں گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، اور یہ سب کام کس؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت اور حکم سے ہوں گے، میرے اپنے اختیار سے نہیں ہیں بلکہ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ کام بھی عام آدمی کے بس کے نہیں ہیں، اور پھر ویسے بھی یاد رکھیں ہر نبی کو اللہ نے اس دور کے اندر وہ معجزہ عطا فرمایا جس کو کرنے سے اس دور کے اندر دوسرے لوگ عاجز تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ 2 پتھر
اور اس نوعیت کو معجزہ عطا فرمایا جس نوعیت میں اس دور کے اندر ایک بڑا کمال تھا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری میں بڑا لوگوں نے کمال حاصل کیا، بڑے ماہر تھے، فنکار لوگ تھے، بڑے بڑے اہل فن لوگ تھے، جادو میں بڑی مہارت پیدا کر لی تھی لوگوں نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کے مقابلے میں ایسا معجزہ دیا، مثلا لاٹھی کا معجزہ دیا کہ سانپ بن جاتا ہے، جس کو دیکھ کر جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ انسانی اختیارات یا انسانی بس کی بات نہیں ہے، یہ محض قدرت اور رب کی ہی مہربانی سے ایسا ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی. اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا بڑا عروج تھا. لوگ بات چیت کو، خاص طور پر اہل عرب جو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دنیا کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی ہوتا ہے گنگا، جنہیں بات کرنی ہی نہیں آتی. عرب کہتے ہیں جو اپنے معافی ضمیر کو بڑی عمدہ اور اچھے انداز میں بیان کرنا جانتا ہوں. تو عربوں میں بڑی فصاحت و بلاغت، گفتگو کی بڑی مہارت موجود تھی. بڑے لمبے چوڑے قصیدے اور اشعار وہ فی البدیہہ کہا کرتے تھے. بچوں کو بڑی اشعار سینکڑوں کی تعداد میں یاد ہوا کرتے تھے. تو فصاحت و بلاغت کا یعنی گفتگو پر بڑی قدرت کا ملکہ حاصل تھا اس دور میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے مقابلے میں اپنا کلام مقدس عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، جو فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا. قرآن نے چیلنج کیا کہ تم بڑے اپنے آپ کو فصیح و بلیغ، بڑا قادر الکلام سمجھتے ہو، اس قرآن جیسی ایک آیت، ایک سورت بنا کر لے آؤ. اور صرف یہی نہیں کہ تم عربی سارے انسان اکٹھے کر لو، سارے انسان ہی نہیں بلکہ جنوں کو بھی جمع کر لو. وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ، جنوں انس سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن جیسی کوئی ایک آیت، ایک سورت بنا کر پیش کرو، تم میں اس کی طاقت و قدرت نہیں ہے. جن فصاحت اور بلاغت کی بلندیوں پر قرآن ہے، جو اس میں قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایسا کلام کوئی انسان آج تک نہ لا سکا ہے اور نہ لا سکتا ہے. یہ حضور کا معجزہ تھا قرآن مقدس. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے اندر جو بڑی مہارت لوگوں نے حاصل کر لی تھی، وہ حکمت و طبابت اور ڈاکٹری میں بڑے ماہر لوگ تھے، بڑے اونچے درجے کے طبیب تھے. وہ دیکھ کر بیماری بتا دیتے تھے کہ اس کو فلانی بیماری ہے، اور اسی طرح منٹوں میں علاج بھی کر لیا کرتے تھے بیماریوں کا بات آسانی کے ساتھ. تو بڑی مہارت لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی حکمت کے اعتبار سے، طبابت کے اعتبار سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے حوالے سے معجزہ دیا گیا کہ ایسی بیماریاں جن کا علاج کرنے کی اس دور کے بڑے بڑے ماہر حکیموں میں بھی نہیں تھی، وہ بھی اس سے عاجز تھے، بے بس تھے، ان کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے. مثلا یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کو تندرست کر دیں، کھڑا کر دیں، لیکن کسی کی روح نکل جائے، کوئی آدمی مر گیا اور اس کو زندہ کر دیں یا اس کی روح کو روک لیں، اس کی طاقت و قوت تو کسی میں نہیں، آج بھی نہیں ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں. سائنس آج کے دور میں کہتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 36 گھنٹے اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے. 36 گھنٹے تک اس کے دماغ کے سیلز وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتے ہیں. باقی اس کا دل ہے، دیگر اعضاء ہیں، وہ ڈیمیج ہونا تیزی سے شروع ہو جاتے ہیں، دماغ کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے تو آج کل وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کے دل کو جو ہے نا وہ حرکت میں رکھا جائے، دماغ کو بھی زندہ ہے، کسی طریقے سے اس کی زندگی جو ہے نا واپس آ جائے. تو اگر دماغ کے سیل بھی معاف ہو جائیں تو پھر تو کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا دوبارہ زندہ کرنے کا، یا دوبارہ اس کے اندر وہ حرکت اور زندگی پیدا ہو جائے. اس دور کے اندر وینٹیلیٹر وغیرہ کچھ نہیں تھے. اس دور کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اپنی روح کے ذریعے سے اس مردہ کو، جو جس کی روح نکل رہی ہے، دماغ میں چلی گئی ہے، سیل اس کے دل کے اور دیگر باڈی کے وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اللہ کی طاقت و قوت کے ذریعے سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت بہت اونچی تھی، اللہ کی براہ راست روح کے ذریعے سے ہی ان کی ولادت ہوئی تھی، اسی لیے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے. تو اپنی اس روحانیت کی بنیاد پر جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے جو ان کی طرف روح منتقل ہوئی تھی، اس کی بنیاد پر اس میں وہ پھونک مارتے تھے
وہ گویا وینٹیلیٹر کا ایک پھونک اس میں منتقل کیا ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے، زندہ ہو جاتا تھا. لیکن یہ نہیں کہ زندہ ہو کر وہ ہمیشہ زندہ ہی رہتا تھا، بلکہ کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ زندہ ہو جاتا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اس دور کے اعتبار سے یہ ایک اپنا معجزہ دکھلایا کہ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یہ یقیناً وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہو. اسی طرح برس بیماری کہتے ہیں، جیسے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جن کے چہروں کے اوپر جو ہے سفید داغ اور دھبے پڑ جاتے ہیں، تو اس کا علاج نہیں تھا اس دور میں. اس دور کے اندر لوگ اس کے علاج سے بھی کیا تھے، وہ عاجز تھے، نہیں کر سکتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدرت الہی سے اس کا بھی علاج کر دیتے تھے. جی، اکما کا، ابرس کا، اور مردوں کو زندہ کرنے کا، نابینا کو زندہ کرنے کا. فرمایا یہ سب کام میں کرتا ہوں لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی تائید سے. اور میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کر آئے، کیا کھانا کھایا، یہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. آج بھی ماہر لوگ، حکماء نبض دے کر بتا دیتے ہیں کہ تم نے کل کیا کھایا تھا، آج کیا کھایا. لیکن اتنا تو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی کل کیا کھاؤ گے، کل کیا کرو گے، یا کل کا تم گھر میں کیا انتظام کر کے آئے ہو، کل کو تم نے کیا بنانا ہے، گھر میں کیا کھانا ہے، کل کیا کے لیے تم نے ذخیرہ کیا ہے، یہ نہیں بتا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے اللہ کے حکم سے. کیا کھا کر آئے ہو گو بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور اپنے گھر میں کیا تم نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، کتنی دولت جمع کر رکھی ہے، کتنا مال موجود ہے، کل کیا کھانا ہے، پکانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے. ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر واقعی تم ایمان والے ہو، اگر تم تورات کو مانتے ہو اور میری تعلیمات کو مانتے ہو، میری رسالت کو مانتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عبرت ہے کہ یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے کہ تم اس کی تصدیق کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو بات تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور یہ کہ میں اپنے سے پہلی جو کتاب تورات موجود ہے اس کا انکار نہیں کرتا. یاد رکھو ہر پیغمبر اپنے سے پہلے جو دنیا کے اندر سچائی موجود ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ ہر دور میں اللہ نے جس قدر کتابیں نازل کی ہیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ اللہ کی کتابیں تھیں، وہ اللہ کا دین تھا، اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی، ان کے اندر سچی تعلیمات تھی. ان کو جھٹلانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو جھٹلانا ہے. اور جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں وہ ہر دور کے اندر ایک ہی رہی ہیں. مثلا جو عقائد کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی، جو بات اللہ کی توحید کی ابراہیم نے کی، موسیٰ علیہ السلام نے کی، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اسی طرح رسالت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے، دیگر جو فروعی اور کچھ چیزوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جو اصولی قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں وہ ہر دور کے اندر، کیونکہ انسان ایک ہی رہا ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانیت تو ایک ہی ہے. تو انسان کے لیے جو چیز اس دور میں تھی آج بھی ہے. بعض چیزوں کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، زمانے کے تغیر اور تبدل سے کچھ چیزوں میں تبدیلی آئی، تو لہذا اس میں احکامات کی، فروعی مسائل کی یا شریعت کی جس کو شرع کہا جاتا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. لیکن وہ بنیادی چیزیں جو انسان کی کیمسٹری میں ہیں، جو اس کی ضرورت ہے، وہ تو ویسے ہی رہتی ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں اپنے سے پہلے جو تورات موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سچی کتاب تھی. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی اب میں ان کو حلال کرتا ہوں. کچھ احکامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تورات میں یہودیوں کی سخت مزاجی کی وجہ سے ان کے لیے حرام کر دیے گئے تھے، فی نفسی حرام نہیں تھی چیزیں. مثلا جیسے چربی ہے، چربی کا استعمال وہ حرام نہیں ہے،
لیکن یہودیوں کی طبیعت، حضرت اصل میں تو بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے چربی کا گوشت کسی وجہ سے وہ حرام کیا، اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام کیا، تو بعد میں یہودیوں نے بھی اس کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا۔ اس طرح بعض چیزیں جو ان کی سخت مزاجی کے پیش نظر ان کے لیے حرام تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ان کو حلال کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتہائی نرم مزاج تھے، ان کے اندر بہت زیادہ نرمی تھی، رحمت تھی، اس لیے عیسائیت میں، اب کی عیسائیت میں نہیں، یہ تو بدماش ہو گئے ہیں، دنیا پر ظلم کرتے ہیں، جنگیں مسلط کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، یہ تو نام عیسائیت کا استعمال کرتے ہیں، وگرنہ عیسائی مذہب پر یہ تھوڑے ہیں جی۔ اب دنیا کے اس وقت یورپ کی آبادی ساری کی ساری دین عیسائیت سے دور ہو چکی ہے، بس نام کے لیے ہے عیسائی۔ جیسے کہ آج مسلمانوں کا حال ہے کہ نام کے مسلمان ہیں لیکن تعلیمات الہیہ سے بالکل روگردانی کر رکھی ہے، اس کو پسے پش ڈال رکھا ہے، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ اس کا عملی نظام ہے کوئی موجود ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بس برکت کے طور پر تھوڑا سا پڑھ لیا، چوم لیا ہے، اور بس دفنا دیا، مردوں کو دفنانے اور کفنانے کے لیے یا دلہن کو رخصت کرنے کے لیے سر پر اس کا سایہ کرتے ہیں، تو کرتے ساری بدماشیاں پہلے آپ شادی بیاہ میں دیکھتے ہیں کس قدر بے حیائی ہوتی ہے، اور جب دلہن کو رخصت کرنے کا وقت آتا ہے تو قرآن کا سایہ کر دیا جاتا ہے، پہلا سارا قرآن کے خلاف عمل ہو رہا ہوتا ہے، ناچ تماشا ہو رہا ہوتا ہے، بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، فضول کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں تو قرآن کا سایہ کر دیے بھائی، سارا تو قرآن کے خلاف کام کرتے رہے اب تک، اب قرآن کا سائے میں گویا دلہن کو رخصت کیا جا رہا ہے، یہ تو کام ہمارے رہ گئے۔ یہی حال اب اس وقت دنیا کے تمام مذاہب کا رہ گئے، لیکن جو اصل تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ بڑی انتہائی انسانیت کے ساتھ ہمدردی، رحم دلی، بلکہ یہ تھا کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسری گال بھی آگے کر دو، یار تو ایک اور مار لے تو خوش ہو جا۔ عیسائیت میں یہاں تک تعلیم تھی کہ بدلہ نہیں لینا بلکہ دوسرے سے درگزر کرنا ہے، وہ مار لے تو کہو کہ بھئی ایک اور بھی تھپڑ مار لو، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں وہ ان کو بھی حلال کروں گا۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے یہ نشانی لے کر آیا ہوں، معجزہ لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور انہوں نے کیا بات کہی کہ ان اللہ، جو پیغام اصل دیا وہ پیغام یہی تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا رہے ہیں، خدا بنا کر پیش کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی خدائی میں شریک ہوں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی اور تم سب کا بھی رب ہوئی ہے، لہذا فعبدو، اسی کی بندگی اور اطاعت کرو، اسی کے سامنے جھکو، فعبدو ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا اور درست راستہ ہے۔ درست اور سیدھا راستہ یہی ہے جس کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اسی کو اپنا معبود برحق جانیں، وہی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت یہ بچپن میں بھی تھی، جوانی میں بھی انہوں نے یہی دعوت پیش کی، اور آخر عمر میں جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو پھر قرآن کی بنیاد پر وہ یہی پیغام انسانیت کو دوبارہ سمجھائیں گے۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے دعوت یہ انسانیت کے سامنے رکھی تو وہ یہودی، وہی بنی اسرائیل، وہ ان کے سردار، مفاد پرست طبقہ، وہ سرمایہ دار طبقہ جو دولت کے پیچھے لگا ہوا تھا، تعلیمات الہیہ سے منحرف تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا۔ اس کی تفصیلات اگلی آیات میں ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ